اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کی خدمت میں آیت الکرسی کا ایک طاقتور اور پاورفل طریقہ اور وظیفہ اور عمل پیش کیا جا رہا ہے۔ جو حضرات بھی عرصہ دراز سے یعنی مہینوں سے یا سالوں سے سحر، جادو، جنات، آسیب اور کسی طرح کے تنتر اور منتر سے پریشان ہیں اور ان کی زندگی میں سحر جادو نے زہر گھول دیا ہے اور وہ حضرات تمام علاج اور معالجے کے باوجود شفا یاب نہ ہو پا رہے ہوں، ایسے حضرات کو چاہیے کہ میرے اس عمل کو غور سے سنیں اور اچھے طریقے سے استعمال میں لائیں۔ انشاءاللہ العزیز تمام سحر، جادو، تنتر منتر، سکلی، ٹونا، ٹوٹکا، ہر طرح کی روحانی پریشانی آپ کی زندگی سے مکمل طور سے ختم ہو جائے گی اور آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ ملاحظہ فرمائیں، عمل یہ ہے کہ سورہ یاسین شریف میں 7 مبین ہیں۔ آپ حضرات سورہ یاسین شریف کی تلاوت شروع کریں اور پہلی مبین پر رک جائیں۔ پہلی مبین پر رکنے کے بعد 21 مرتبہ آپ آیت الکرسی پڑھیں، یا نہیں تو 41 مرتبہ، ایک تعداد متعین کر لیں، یا تو 21 یا تو 41، اور تقریباً 200 گرام سرسوں کا تیل اور 5 لیٹر پانی پینے کا اپنے پاس رکھیں۔ جب آپ سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کریں اور پہلی مبین پر رک جائیں تو 21 یا 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور اس تیل اور پانی پر دم کریں۔ پھر اثر نو سورہ یاسین شروع کریں اور دوسری مبین پر رک جائیں، اور اسی طریقے سے 21 یا 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور تیل اور پانی پر دم کریں۔ پھر اسی طریقے سے سورہ یاسین شروع کریں اور تیسری مبین پر رک جائیں اور 21 یا 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور تیل اور پانی پر دم کریں۔ اسی طریقے سے آپ کو 7 مبین پورا کرنا ہے، یعنی سورہ یاسین شروع کر مبین پر رکنا ہے، اور جب 7 مبین مکمل ہو جائیں تو آپ حضرات سورہ یاسین شریف شروع سے آخر تک پڑھیں اور کسی مبین پر نہ رکیں، اور 8ویں مرتبہ سورہ یاسین شریف مکمل ہونے کے بعد آپ تیل اور پانی پر دم کریں۔ دم کرنے کے بعد اس تیل کی مالش کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کے 10 کے 10 ناخن، پاؤں کے 10 ناخن، کان کے چھید، ناک کے نتھے اور آپ کی بھنور پہ خوب اچھی طریقے سے مالش کریں، اور مزید پورے جسم کی بھی مالش خوب اچھی طریقے سے اس دم شدہ تیل سے کریں، اور جیسے ہی آپ مالش سے فارغ ہو جائیں فوراً آدھا گلاس دم کیا ہوا پانی پی لیں، اور یہ عمل آپ کو 21 دن یا 41 دن تک کرنا ہے۔ اور مزید اس کے ساتھ میں غسل کا بھی طریقہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حضرات 11 درختوں کے 11 پتے، دوبارہ سنیے، 11 درختوں کے 11 تختے، یعنی تقریباً یہ آپ کے 111 بنیں گے تقریباً، اور اس کے علاوہ بیری کے درخت کے 11 پتے مزید لے لیں۔ لینے کے بعد ان پتوں کو آپ اچھی طریقے سے صاف کر لیں، کوئی گندگی اور کسی طرح کی اس میں دھول مٹی نہ ہو، اور ان پتوں پر آپ آیت الکرسی 11 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 11 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، اور ان پتوں کو ہلکے سے پانی میں جوش دیں، اور مزید اس گرم پانی کو آپ اپنے نہانے کے پانی میں ملا کر غسل کریں۔ غسل آپ کو روزانہ مسلسل 11 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے اس عمل کے ذریعے آپ مکمل طور سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ ہر طرح کا جادو، جنات، بھوت پریت، تنتر منتر، تمام روحانی و جسمانی جو بھی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ آپ کے جسم سے باطل ہو جائیں گے اور آپ مکمل طور سے ٹھیک ہو جائیں گے، اور تمام سحر جادو آپ کے جسم سے نکل جائے گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ میری ان تمام ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں کو بھی
ان ویڈیو کے ذریعے اور اس معلومات کے ذریعے استفادہ حاصل ہو جائے، اور کمنٹ میں اپنی دعاؤں سے ضرور نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل لوگ بہت پریشان ہیں، جس کو دیکھو کاروبار نہیں ہے، قرضہ ہو گیا، جنات پریشان کر رہے، نظر لگ گئی، حسد ہے، قرضہ چڑھ گیا، قرضہ دیتا نہیں ہے، یہ ہے نا بھئی۔ ہم تو جگ پیر ہے نا، جگ پیر، اس لیے ہم کو جو لوگ پوچھتے ہیں تو میں اس کا آسان علاج بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ کے جیسے مسجد ہے، اس کے 4 کونے ہیں، دیکھو ایک کونا یہ ہے، ایک کونا یہ ہے، ایک کونا یہ، ایک کونا یہ۔ ویسے ہر آدمی کے گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں، کمرے کے، کوئی بھی کمرہ ہو۔ آپ کے محل ہے، آپ کے پاس کئی کمرے ہیں، ایک کمرہ خالی پکڑ لو آپ، ہر کونے میں روزانہ آیت الکرسی پڑھا کرو اور دم کر دو بس۔ آپ کے 5 بیڈ روم ہیں تو 5 بیڈ روم میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، 5 بیڈ روم میں 3 ہال ہے، سب جگہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ ایک بیڈ روم کو پڑھ لو، ایک بیڈ روم میں، دوسرے دن دوسرے بیڈ روم پکڑ لو، تیسرے دن تیسرا پکڑ لو، ایسا۔ اور اگر سب کو نہیں کرنا ہے، ایک ہی میں پڑھتے رہنا ہے تو ایک ہی میں پڑھو۔ 4 کونوں میں 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو تو اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ یہ جتنی پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اللہ مال بھی بہت دے گا۔ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا، روزانہ پڑھتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے تھے کہ دیکھو یہ میرا معمول ہے، میں کرتا ہوں، اللہ نے مجھے 4 بیویاں دی، اتنا مال دیا، جب ان کا انتقال ہوا تو اتنا سونا نکلا ان کے گھر میں سے، جب اس کو کاٹنے لگے تو جو کدالی ہوئی تھی ان کدالی بھی ٹوٹ گئی، اتنا سونا تھا، اور صحت مند تھے عبد الرحمن ابن عوف، صحت مند۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صادق الایمان کہا تھا۔ جب حضور کا انتقال کا وقت قریب آیا تو مائیں بیٹھی تھی آپ کے انتقال سے پہلے، تو ام سلمہ نے پوچھا حضرت آپ تو دنیا سے جا رہے ہو تو آپ کے بعد ہمارے گھر خرچے کا کیا ہوگا؟ یہ سوال کیا تھا ام سلمہ نے کہ آپ تو جا رہے ہو تو ہمارے گھر خرچہ، کھانا پینا۔ تو حضور نے آنکھیں کھولی اور یہ فرمایا کہ ایک صادق الایمان آدمی آئے گا جو تمہارا پورا خرچہ اٹھائے گا، نام نہیں لیا تھا، اتنا جملہ کہا تھا کہ ایک صادق الایمان آئے گا وہ تمہارا خرچہ اٹھائے گا۔ مائیں کہتی تھی جب حضور نے کہہ دیا تو مطمئن ہو گئی۔ جب حضور کا انتقال ہو گیا تو انتظار کرتے تھے کون صادق الایمان آتا ہے، کون آتا ہے، یہی عبد الرحمن ابن عوف آئے، اور انہوں نے جو ہے سارا کا سارا باغ جو تھا ماؤں کے لیے وقف کر دیا عبد الرحمن ابن عوف نے۔ کچھ ساری آمدنی جو ہوتی تھی ماؤں کو بھیجتے تھے، کچھ حالات آئے باغ بیچنا پڑا تو جب بہت رقم آئی تو وہ رقم بھی ساری ماؤں کو دی۔ حضرت عائشہ کہتی تھی عبد الرحمن ابن عوف کا پوتا تھا، پوتا، وہ کھیلتا کھیلتا حضرت عائشہ کے کمرے میں چلا جاتا تھا تو حضرت عائشہ اسے اپنے سینے سے لگاتی تھی اور کہتی تھی بیٹا تیرے دادا کے لیے روزانہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کے دادا کو جنت کے سلسبیل چشمے سے پانی پلا، روزانہ دعا کرتی ہوں، تیرے دادا کے ہم پر بڑے احسانات ہیں۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا۔ تو اب کرو گے انشاءاللہ آیت الکرسی۔ اور تیسری بات، جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کرو گے تو میری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ۔ اور چوتھی بات، میرے سبق سنتے رہو۔ آپ مولانا یونس پالم پور انسٹاگرام پر چلے جاؤ تو روزانہ آپ کو نئی 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 باتیں سننے ملیں گی، روزانہ۔ آج کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چل رہی ہے تو 102 پارٹ ہوئے ہیں اور 300 پارٹ میں نے تیار کیے ہیں۔ اس میں حضرت عمر کا قصہ چل رہا ہے، کسی کا قصہ چل رہا ہے، وہ سارے آپ کو تھوڑی تھوڑی باتیں کان پر پڑے گی کہ کیا سیرت ہے حضور کی۔ ہاں، جناتوں کے قصے میں نے بیان کیے، بہت کچھ بیان کیا ہے۔ یہ مضمون جو میں نے بیان کیا یہ امام صاحب کی برکت ہے، جناتوں کا جو میں نے بیان کیا۔ حالانکہ جناتوں کا بیان زیادہ ہوا نہیں، بیچ میں آ گئی دوسری باتیں، جناتوں کا مستقبل مجھے بیان کرنا تھا۔ اللہ جب توفیق دے گا تو دوسری مرتبہ آ کے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ بتاؤ اللہ کے راستے میں نکلو گے کہ نہیں نکلو گے بھائی؟ سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے، اور دین کے کام کرنے کے لیے آسان شکل ہے دعوت اور تبلیغ۔ یہ آسان ہے۔ آپ قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے،
آپ بیان نہیں کر سکتے, آپ جو ہے لمبی چوڑی باتیں لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے, لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر کبھی 3 دن کے لیے نکلو, کبھی چلے کے لیے نکلو, کبھی 3 چلے کے لیے, جیسے فرصت ملے آپ کو, لیکن دین پر رہنے کی کوشش کرو. کرسی پڑھنے والے کے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد کسی کی عادت ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے ہر فرض نماز کے بعد, تو فرمایا گیا کہ جب اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا, اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا, تو ایسا ہوگا کہ اس کی روح ادھر نکالی جا رہی ہوگی, ایک قدم دنیا میں ہوگا, دوسرا قدم جنت میں ہوگا. اور اس کی روح قبض کرنے کے لیے بھی یہ حکم آیا کہ اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جائے گی کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا, پتہ بھی نہ چلے گا. آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالو, حفاظت کے لیے بھی, اور جو اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت کرنا چاہتا ہے, اپنے رب سے بے پناہ محبت کر کے قریب ہونا چاہتا ہے, اسے آیت الکرسی کا ورد ضروری ہے. وہ جس قدر آیت الکرسی پڑھے گا مولا تعالیٰ اتنا قریب اس بندے کو کرتا جائے گا. اور ایک بات یاد رکھ لیں, الحمدللہ بچپن سے ہمیں بھی یہ عادت ہے, آیت الکرسی پڑھنے والے کی ایک اور فضیلت ہے کہ اسے پھر دوسری کرسی کی لالچ بھی نہیں آئے گی. ہاں, کرسی والوں کو میں یہ کہتا ہوں آیت الکرسی پڑھا کرو تاکہ یہ نحوست دل سے نکل جائے. یہ کرسی, وہ کرسی, وہ کرسی, یہ کرسی, کب تک کرسیوں کے پیچھے چلو گے؟ جس کے پاس آیت الکرسی ہو, جیسے دیکھو اجمیر کے خواجہ کی کرسی آج تک کوئی نہیں ہلاتا, کوئی نہیں ہلاتا, اور اس کرسی کے لیے کبھی الیکشن بھی نہیں ہوتا. ہماری بات ہمارے اور 100 نسلیں بھی آئیں گی, ہندوستان کا بادشاہ وہ نسلیں غریب نواز کو ہی سمجھا کریں گی. کیوں؟ وہ آیت الکرسی والے بادشاہ ہیں. لہذا ہے سنی مسلمانوں, آیت الکرسی کا ورد رکھو. یہ کرسیوں کی لالچیں بھی بہت خطرناک ہوتی ہیں, بسا اوقات انسان کو کافر بنا دیتی ہیں, بسا اوقات انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے اولیاء اکرام کی تعلیم میں, اولیاء اکرام جب کسی کی تربیت کرتے ہیں نا تصوف میں, تو تربیت میں سب سے پہلے وہ 2 چیزوں کو مارتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ کھانے میں لالچی نہ ہو, بہت زیادہ کھانا بند کر دو. اگر کسی ولی کے دربار میں تربیت لینا ہے تو پہلی تربیت وہ یہ کرتے ہیں کھانے پر کنٹرول. اور دوسری تربیت کسی بھی مقام, مرتبے, منصب اور کرسی کی لالچ ہرگز نہیں. کوئی عمل اس لیے نہیں کرے گا کہ مجھے یہ مقام ملے, دنیاوی منصب ملے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا طلب کرنے والا اگر علم دین بھی حاصل کرے گا تو ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالا جائے. حب جاہ, حب مال, حب مقام, حب منصب, یہ بری خصلتیں ہیں. اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے. من رکع فرفع, حضور نے فرمایا جو جھک گیا اللہ اسے بلند کرتا ہے, اور جو اکڑ گیا اللہ اسے ہمیشہ ذلیل کرتا ہے. تو یہ کرسیاں ہی ہیں جو اکڑ پیدا کرتی ہیں. آیت الکرسی کا ورد ہمیشہ رکھو, بہت ساری چیزوں سے تمہیں محفوظ کر دے گی. آخری بات, اس میں 3 پارے کی ایک بہت ہی اہم چیز بیان ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا, اے مولا مجھے دکھا تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ نے پوچھا کہ اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں, یقین ہے مولا, لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. لیطمئن قلبی, تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. سنو, اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے, سب بکھر جانے کے بعد بھی وہ دوبارہ زندہ کرے گا. ہاں کئی واقعات ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی آج ہم نے تلاوت کیا. ایک نبی تھے اللہ کے, 33 سال کی عمر تھی, وہ اپنے خچر پر جا رہے تھے, ایک بستی کو دیکھا اجڑی ہوئی تھی, اجڑی ہوئی. انہوں نے یہ پوچھا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا یہ سب پوری بستی اجڑ گئی, یہاں نہ سبزے اگتے ہیں, نہ درخت, نہ پودے, کچھ نہیں, کیا پھر اس بستی کو تو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی وقت نیند لگ گئی, سو گئے. وہ سوئے تو 100 سال کے لیے سو گئے, 100 سال کے لیے وہی سو گئے. اور جس خچر پر آئے تھے, جو کھانا لے کر کے آئے تھے, اس کو بھی نیند لگ گئی. نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے. اللہ نے سلا دیا. 100 سال کے بعد اٹھایا اللہ نے. پوچھا عزیر سے کتنے دن یہاں ٹھہرے رہے؟ کہا میں تو صبح آیا تھا, دوپہر ہو رہی ہے.
اللہ نے فرمایا ذرا اپنے خچر کو دیکھو, تمہارے کھانے کو دیکھو, تم 100 سال یہاں ٹھہرے ہو. حضرت عزیر جب اٹھے اور گئے تو ان کی عمر تو 33 تھی, ان کی عمر تو 33 سال ہی تھی. مولا 100 سال سلایا, اس کے بعد بھی جوان ہی اٹھایا. جب اپنی آبادی میں آئے تو ان کے زمانے کے بچے بھی بوڑھے ہو چکے تھے. خود ان کی اولاد جو ان کے بیٹے تھے وہ ان سے بھی بڑے ہو چکے تھے. 118 سال, 115 سال, 110 سال کے ان کی عمریں ہیں, اور حضرت عزیر کی عمر تو 33 سال ہے. حضرت عزیر آئے اور کہا میں عزیر ہوں, اللہ کا نبی. لوگوں نے انکار کر دیا کہ وہ 100 سال پہلے جا چکے, تم کہاں سے آئے ابھی. ایک خاتون جو ان کے گھر کی کنیز تھی وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی, اس نے کہا میں عزیر کو 2 علامتوں سے پہچانتی ہوں, اگر وہ 2 علامتیں اس کے اندر ہیں تو یہ عزیر ہے. وہ آئی, کہا ایک تو یہ ہے کہ پورے زمانے میں تورات اگر کسی کو لفظ بلفظ یاد ہے تو صرف عزیر علیہ السلام کو, کسی کو نہیں. ایک علامت یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ ان کی پیٹھ پر ایک نشان ہے جو کسی کے اندر نہیں ہے, وہ میں دیکھ چکی ہوں. حضرت عزیر کو جب اس بوڑھی نے یہ کہا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے لفظ بلفظ پوری سورہ تورات سنا دی, اور ان کی پیٹھ پر وہ نشان بھی باقی تھا. تو اس خاتون نے پکار کر کہا اے لوگوں, یہ اللہ کی قدرت ہے, یہی عزیر ہے جو 100 سال پہلے ہم سے بچھڑا تھا, آج مولا نے 100 سال بعد دوبارہ اسے ہمارے ہاں اٹھا کر لایا ہے. یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ یہ ان منکرین کو بتانے کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد پھر اللہ کسی کو نہیں اٹھا سکتا, اسی لیے کچھ لوگ جلا کر راکھ کرتے ہیں, کچھ لوگ چیل کووں کو کھلا دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر پکڑ نہیں ہونی چاہیے. یہ شراب کیوں پیتا تھا, چوری کیوں کرتا تھا, کوئی ڈنڈے مارنے والا نہ ہو, ہم تو اس کو جلا کے راکھ کر چکے. مولا قرآن میں بیان فرماتا ہے جو رب ایک پانی کے قطرے سے تمہیں انسان بنا سکتا ہے, تمہاری راکھ کو جمع کر کے دوبارہ تمہیں زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ قادر مطلق ہے, دوبارہ اٹھائے گا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ موت کے بعد ہم دوبارہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, لیکن اس دنیا میں نہیں, پنیہ جنم نہیں. ہاں, یہ پنیہ جنم والا نہیں ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مریں گے یہاں, اٹھیں گے قیامت کے دن. قیامت سے پہلے پھر کسی کی آتما نہیں اٹھنے والی ہے, جس کی اٹھتی ہو بیوقوف ہے. ہاں, وہ جو مشہور کرتے ہیں کہ اس کی آتما آئی, اس کی آتما آئی, کسی کی آتما نہیں آتی. ہاں, یہ بات یاد رکھیں, شیطان کھیلتا ہے, روحیں جا چکی, ایک بار نکل گئی تو اب قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں. الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہی ہے, اسلام کا عقیدہ یہ, ہم مرنے کے بعد عالم برزخ میں جاتے ہیں اور پھر مولا قیامت کے دن اٹھاتا ہے. اس سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ ہم مرنے کے بعد پھر کبھی چوہا بن کے اٹھیں گے, بلی بن کے اٹھیں گے, کتا بن کے اٹھیں گے. ہاں, اچھے کام کیا تھا تو اچھا بن کے دوسرے جنم میں پیدا ہوگا, برا کام کیا تھا تو کتا بن کے جنم لے گا. یہ نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا تھا, انسان ہی اٹھیں گے. ہاں, کتوں والا عقیدہ مت رکھو, چوہوں والا اور بلیوں والا عقیدہ مت رکھو, ہمارا یہ عقیدہ نہیں. جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا رب سے تو کیسے زندہ کرتا ہے مرنے کے بعد؟ تو رب نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ کہا یقین ہے, میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, 4 پرندے لے لو اور ان کو ذبح کرو اور پھر ان کو قیمہ بنا دو, چاروں کا گوشت مکس کرو اور سب ملا کر کے 4 حصے کرو, ایک حصہ اس پہاڑ پر, دوسرا اس پہاڑ پر, تیسرا اس پہاڑ پر, چوتھا اس پہاڑ پر. 4 پہاڑوں پر گوشت رکھ کر کے آؤ, یہ مکس قیمے کا, اور پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ, ان پرندوں کے نام لے کر کے بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو یہ پروسیس کرایا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا لیے؟ ایک کوا لیا, توجہ چاہتا ہوں, کیا لیا؟ کوا لیا, دوسرا مرغا لیا, تیسرا کبوتر, چوتھا مور. 4 پرندے لیے, کوا, مرغا, کبوتر, مور. 4 پرندے لیے اور چاروں کو ذبح کیا, پھر ان کا قیمہ بنایا. گوشت سب قیمہ بنا کر مکس کیا اور 4 حصوں میں 4 پہاڑوں پر رکھ کر آئے. پھر اپنی جگہ پر آ کر کے انہیں پکارا. اللہ کے حکم سے مرغا بھی آئے, کوا بھی آئے, کبوتر بھی آئے اور مور بھی آئے. خدا کی قدرت دیکھیں, وہ قیمہ ہوا میں اڑنے لگا
اور جس جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اپنے اپنے جسم میں ملنے لگا، اور پھر ان کی جو منڈیاں تھی، منہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی، دھڑ صرف تنہا اڑتا ہوا آیا، اپنے اپنے منہ سے جڑ گیا اور اڑ کر چلے گئے۔ اللہ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ اپنے نبی کو کروایا۔ ابراہیم علیہ السلام، مردوں کو مولا کیسے زندہ کرتا ہے یہ نبی کو سامنے کر کے دکھایا گیا۔ لیکن صوفیہ کرام کی بھی ایک تعلیم ہوتی ہے۔ میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ عنہ سبع سنابل شریف کے مصنف فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو یہ پروسیس کیوں کرایا گیا، یہ 4 پرندے آپ نے کیوں لیے؟ صوفیہ کے جو نقطے ہوتے ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں۔ میں نے 4 پرندے کہا، یاد ہے نا 4 پرندے؟ ہاں، وہ ایسی ہی نہیں ہے کہ فارمیلٹی کے لیے میں نے آپ کے سامنے گنا دیے۔ توجہ، کوا، مرغا، کبوتر، مور، یہی 4 پرندے کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو لیے، اولیاء کرام کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں ان پرندوں کی ایک خصوصیت ہے، ایک خصوصیت ہے۔ کوے کی خصوصیت ہے لالچ بہت ہوتی ہے اس کے اندر، لالچی بہت ہے، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ ارے پورے مردے بھینسوں پر بیٹھتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ پورا کھا جاؤں گا، لیکن ہوتا اتنا پیٹ ہے، لالچ ہے، بہت زیادہ لالچ۔ دوسرا پرندہ ہے مرغا، مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے، شہوت، عورتوں کی خواہش۔ مرغا بہت زیادہ شہوتی ہوتا ہے، ہمیشہ مرغیوں کو دوڑاتا رہے، یہ شہوت اس کی خصلت ہے۔ تیسرا کبوتر، کبوتر کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت ہوتی ہے، جلدی دوست بنتا ہے۔ سارے پرندوں میں سب سے زیادہ مانوس ہونے والا پرندہ کبوتر ہے، ایک دن پال لو اس کے بعد رہ ہی جاتا ہے، دوستی کرنے والا پرندہ۔ چوتھا مور ہے، مور کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے حسن کو دکھانے کا شوق بہت رکھتا ہے، 4 لوگ بھی کھڑے ہو گئے تو پورے پر کھول دے گا اور ناچتا ہے تو خوبصورت لیکن دکھانے کی خواہش زیادہ ہے، ریاکاری، اپنے حسن کا مظاہرہ کروانا، یہ مور کی عادت ہے۔ حضرت میر عبد الواحد فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اللہ نے جو حکم کیا اپنے نبی ابراہیم کو، یہ 4 پرندے نہیں، کوا، مرغا، کبوتر، مور، یہ ذبح نہیں کیے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ذبح کیا وہ کیا ہے؟ لالچ کو ذبح کیا، شہوت کو ذبح کیا، دوستی کرنے والی عادت کو ذبح کیا، حسن کو دکھانے والی خصلت کو ذبح کیا۔ جب ان بری خصلتوں کو کوئی ذبح کرتا ہے تو مولا مردوں کو زندہ کرنے والی قدرت بھی دکھاتا ہے، یہ ہے اصل۔ اگر آج بھی رب تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدے چاہتے ہو کہ آنکھوں سے ہم بھی کچھ دیکھ سکے، ان 4 عادتوں کو ذبح کرو، پہلے ذبح کرو۔ ذبح کرنے کا مطلب یہ لالچ ختم ہو جائے، شہوت ختم ہو جائے، دوستی کرنے کی عادت۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا سارے دوستوں کو برا کہہ رہے ہیں، نہیں، دوست بناؤ اچھے، وہ دوست جو تمہیں اللہ سے قریب کرے، ورنہ قرآن میں ہے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن یہ پکاریں گے، 19ویں پارے کی آیت ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں جہنم میں نہیں جاتا۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے صرف دوستی کی وجہ سے دوزخ میں جا رہے ہوں گے، دوستی کی وجہ سے۔ تم کیا سمجھتے ہو ارے غیرے سب سے دوستی کر لینا چاہیے؟ دوست اگر کسی کا برا ہے تو وہ تمہیں جہنم تک لے جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے دوستی مومن کی شان نہیں ہے، وہ دوستی بھی اس سے کرتا ہے جو اسے اللہ سے قریب کرے اور اپنے مصطفیٰ سے قریب کرے، وہ دوست ہے۔ اور حسن کے اظہار کی عادت یہ ریاکاری ہے، اس سے بھی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں سب آیتیں بیان کرتا جاؤں، رات نکلتی جائے گی، ویسے وقت کی قلت دامنگیر ہر دن رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا قرآن کی تفسیر پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور ان کی عزت کا پہرا دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔